ہمیں یہاں ایک سوال محمد رفیق نے کیا ہے، کیا اس کا ثبوت ملتا ہے کہ حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا تھا؟ جی حضور۔ دیکھیں، حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان اور اسلام کی بات جی شروع سے علماء کے مابین مختلف فی ہے۔ جی بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان نہیں لائے تھے، جی بعض علماء کہتے ہیں کہ حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایمان قبول کیا تھا، بعض آپ کے ایمان کے قائل ہیں، اور اس موضوع پر دونوں طرف سے کتابیں بھی ہیں، شواہد بھی ہیں، دلائل بھی ہیں، سارا سب کچھ ہے۔ اب جو ایمان کے منکر ہیں، ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان کا انکار کرتے ہیں، ان کے پاس بھی بخاری اور مسلم سے کچھ دلیلیں ہیں، اور جو لوگ حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان کا قول کرتے ہیں، ان کے پاس بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث سے دلائل موجود ہیں۔ ہمارے دور یا ہمارے زمانے سے قبل ہماری جماعت کے عظیم عالم دین، مقتدی عالم دین، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمۃ رضوان نے اس موضوع پر باقاعدہ رسالہ ہی تصنیف فرمایا، اور آپ نے اس کا نام لکھ رکھا شرح المطالب فی مبحث ابی طالب، جس میں اعلیٰ حضرت کا انداز تحریر یہ ہے، اعلیٰ حضرت نے حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان نہ لانے پر قرآن پاک کی کچھ آیتوں کی تفسیرات سے دلیل پیش کیا ہے، پھر سیکنڈ اسٹیپ پہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعض احادیث سے دلیل پیش کیا ہے، تھرڈ اسٹیپ پہ فقہائے کرام کے اقوال، صحابہ کے اقوال وغیرہ شامل کیے ہیں۔ لیکن جو لوگ حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان کا قول کرتے ہیں، ایمان کی بات کرتے ہیں، وہ لوگ ان آیتوں کو کفر کا قول کرنے والے، حضرت ابو طالب کے کفر پر دلیل بنا کر پیش کرنے والے حضرات قرآن پاک کی جن آیتوں کو یا جن تفسیرات کو پیش کرتے ہیں، ان آیتوں کو ایمان کا قول کرنے والے یہ کہہ کر رد کر دیتے ہیں کہ یہ آیتیں حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں بلکہ کسی اور دوسرے کے یا دوسرے معاملے کے لیے نازل ہوئی۔ ان آیتوں کا شان نزول حضرت ابو طالب کی ذات نہیں بلکہ کچھ اور ہے یا کوئی اور ہے، یہ کہہ کر اس کی نفی کرتے ہیں، اور اس موضوع پر انشاءاللہ تعالی بہت جلد مستقبل قریب میں غازی ملت حضرت علامہ مولانا سید محمد ہاشمی میاں صاحب قبلہ اشرفی کی چوچھویں ادامت برکاتہم القدسیہ کی ایک بڑی عظیم الشان معرکۃ الآراء تصنیف آ رہی ہے، اور بہت اچھی طرح سے انہوں نے بحث کی ہے۔ اب رہی رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف منسوب احادیث کی بات، تو تھوڑا سا فنی طور پر اس کو میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں آپ حضرات کو۔ وہ یہ ہے، بخاری یا مسلم یا دیگر کتابوں میں حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کفر کے تعلق سے جو روایتیں پیش کی جاتی ہیں، ان میں سے راوی جو ہیں اکثر روایتوں کے دو صحابی ملتے ہیں، حضرت سعید ابن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حدیث کی تین اعلیٰ اقسام ہیں، حدیث کی قسمیں تین ہیں جو سب سے اعلیٰ و افضل مانی گئی ہیں، سب سے پاورفل مانی گئی ہیں: حدیث موقوف، حدیث مرفوع، حدیث موقوف، حدیث مقطوع۔ حدیث مرفوع اس حدیث کو کہتے ہیں جس کی سند رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچتی ہو۔ حدیث موقوف اس حدیث کو کہتے ہیں جس کی سند کسی صحابی تک پہنچتی ہو۔ حدیث مقطوع اس حدیث کو کہتے ہیں جس کی سند کسی تابعی تک پہنچتی ہو۔ بخاری اور مسلم کی
جو روایات ہمیں ملتی ہیں یا جن کو ہمارے علماء کوڈ کرتے ہیں، ان میں کی اکثر روایات یا تو مقطوع ہے یا موقوف ہے۔ مثال کے طور پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے کہ حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس حضرت مولا کائنات علی مصطفیٰ شیر خدا علیہ السلام تشریف لائے، اور مولا علی نے فرمایا یا رسول اللہ مات عمک الضال، یا رسول اللہ آپ کا گمراہ چچا مر گیا۔ ایک روایت میں ہے حضرت علی نے فرمایا یا رسول اللہ مات عمک الکافر، آپ کا کافر چچا مر گیا۔ اس قسم کی روایتیں بخاری مسلم دونوں میں ہیں یا حدیث کی اور کتابوں میں ہیں جو بخاری مسلم کے حوالے سے ہیں یا کسی اور کتاب کے حوالے سے۔ اب تھوڑا سا فنی طور پر سمجھنے کی ضرورت ہے ان روایات کو۔ ضرورت یہ ہے بخاری یا مسلم کی جو روایتیں یہ ہیں اس قسم کی، یہ جا کر صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ختم ہو جاتی۔ علماء سمجھتے ہیں اس چیز کو، علماء سمجھیں گے ان چیز کو، یا میں بڑے آسان لفظوں میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ جس نے بھی سوال کیا ہے محمد علی یا کیا نام بتایا، میں بڑے آسان لفظوں میں سمجھانے کی بیٹے میں کوشش کر رہا ہوں۔ اس روایت کی سند حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جا کر ختم ہو جا رہی ہے۔ اب ایک تو یہ بات ہو گئی حدیث اور اس کی سند، حدیث کے الفاظ، حدیث کا متن۔ اب دوسری بات آپ یہ دیکھ لیں، حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال مکے میں ہوا حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ہجرت سے پہلے۔ جب تک حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے میں باحیات رہے، تب تک حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینہ یا اور کہیں کی ہجرت نہیں فرمائی، حضور کو ہجرت نہیں کرنی پڑی۔ وجہ یہ تھی کہ اس وقت حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ڈھال کے طور پر حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ باحیات تھے۔ پہرے دار چوکیدار کی حیثیت سے حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے میں موجود تھے۔ جب تک حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود رہے، مکے میں باحیات رہے، تب تک حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو ہجرت نہیں کرنی پڑی۔ مگر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا حضرت ابو طالب کے انتقال کے بعد مکے کی دھرتی، مکے کی سرزمین نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس قدر تنگ کرتی گئی، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اس قدر سکوڑ دی گئی، آقا کریم علیہ السلام پر اس قدر ظلم و ستم کیے گئے کہ رب کائنات کو مکہ چھوڑنے کا حکم دینا پڑا۔ اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا میرے محبوب اب آپ ہجرت کر جائیں، آپ مکے سے نکل جائیں، مکے سے آپ چلے جائیں۔ جب تک حضرت ابو طالب زندہ تھے تب تک رب کائنات نے بھی حضور کو ہجرت کا حکم نہیں دیا تھا۔ حضرت ابو طالب کے انتقال کے بعد حضور کو ہجرت کا حکم ہوا، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے یار غار افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ مکۃ المکرمہ سے نکل کر مدینہ طیبہ تشریف لائے۔ اب آپ یہ دیکھ لیں، حضرت ابو طالب کا انتقال مکے میں ہوا حضور پاک علیہ السلام کی ہجرت سے پہلے۔ اب اس حدیث کی روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر رہے ہیں۔ حضرت ابو طالب کا انتقال مکے میں ہو رہا ہے، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ہجرت سے پہلے ہو رہا ہے، آقا کریم علیہ السلام کے مدینہ طیبہ جانے سے پہلے ہو رہا ہے۔ اب اس حدیث کی روایت کرنے والے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب ان کو ہم دیکھ لیں کیا ہے۔ جس وقت حضرت ابو طالب کا انتقال ہو رہا ہے اس وقت حضرت ابو ہریرہ نہ تو مکے میں ہے، نہ مدینے میں ہے، نہ عرب میں ہے، بلکہ اس وقت تک حضرت ابو ہریرہ ایمان بھی نہیں لائے تھے اور مکہ مدینہ سے سینکڑوں میل دور اپنے وطن میں تھے۔ حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے تقریباً 10 یا 11 سال کے بعد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے میں آئے اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھوں پر اسلام قبول فرمایا۔ اب قابل غور بات یہ ہے کہ ایک صحابی، ایک راوی
یا ایک انسان یا ایک مسلمان یا ایک بندہ جو نہ تو حضرت ابو طالب کے انتقال کے وقت ان کے پاس تھا، نہ ان کے شہر میں تھا، نہ ان کے ملک میں تھا، نہ ان کے علاقے میں تھا، اور نہ ہی مذہب اسلام پر تھا. ٹھیک ہے، وہ انسان، وہ بندہ، وہ شخص 10 سال کے بعد اسلام لاتا ہے مدینے میں، جس نے پوری زندگی نہ تو حضرت ابو طالب کو دیکھا، نہ حضرت ابو طالب سے ملا، نہ حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جانا. 10 سال کے بعد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ طیبہ میں آتے ہیں اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مقدس ہاتھوں پر اسلام قبول کرتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ نے بخاری اور مسلم یا حدیث کی دوسری کتابوں کا مزاج میں آپ کو بتا دوں. حدیث کی روایت جب کی جاتی ہے تو حضرت ابو ہریرہ ہوں یا کوئی دوسرے صحابی روایت جب کرتے ہیں تو روایت کے الفاظ یہ ہوتے ہیں سمعت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. مثال کے طور پر ان فلاں ان فلاں ان فلاں عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ الفاظ ہوتے ہیں کہ میں نے رسول پاک علیہ السلام سے سنا، یا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا. عن النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں. ٹھیک ہے، یا اخبرنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اخبرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے بتایا، حضور نے خبر دی. یہ انداز ہے حدیث کی روایت کا. مگر یہ روایتیں جو حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کفر والی روایتیں ہیں، ان روایتوں میں ان دونوں صحابہ، خاص کر سعید ابن مسیب یا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو مروی روایت ہیں، ان میں کہیں یہ نہیں ملتا کہ حضرت ابو ہریرہ نے یہ کہا ہو سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے حضور سے سنا ہے، یا قال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھ سے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا. اس کی سند جا کر صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ختم ہو جاتی. اب معاملہ قابل غور یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ سے حضرت ابو ہریرہ نہ تو حضرت ابو طالب سے ملے، نہ وفات ابو طالب کے وقت ان کے پاس تھے، نہ وفات ابو طالب تک حضرت ابو ہریرہ ایمان لائے تھے، مسلمان ہوئے تھے، بلکہ ان کے انتقال کے 10 سال کے بعد مدینے میں جاتے ہیں، وہاں اسلام قبول کرتے ہیں. تو پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس روایت کو کس انداز میں ہمیں لینا چاہیے، کس طرح لینا چاہیے؟ اگر حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہوتی کہ میں نے حضور سے سنا ہے، حضور نے مجھ سے فرمایا ہے، تب تو کسی قسم کے شبہ شک کی گنجائش نہیں تھی. ایک ہے روایت، ایک ہے درایت. اب یہ روایت جہاں تک میرا اپنا مطالعہ ہے درایت کے صراحتاً خلاف ہے. اب دوسری طرف ایمان کی روایت آپ لے لیں. امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے علاوہ دیگر کئی محدثین، مجددین اور علماء نے اپنی تصنیفات، اپنی کتابوں میں سیدنا ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایمان کا قول کیا ہے، اور ایمان کے قول پر انہوں نے جو دلیل بنائی ہے وہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سگے چچا حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سگے بھائی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت لیتے ہیں. روایتیں لیتے ہیں کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کا وقت جب قریب آیا، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کے چچا حضرت سیدنا ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کلمہ پیش کیا. تو حضرت ابو طالب نے کہا کہ بیٹے محمد، میں تمہاری بات مان لیتا، ایکسپٹ کر لیتا، قبول کر لیتا، لیکن چونکہ مسئلہ یہ ہے کہ مجھے عار محسوس ہو رہی ہے اپنے قبیلے سے، قریش سے، اہل عرب سے، کہ لوگ کہیں گے موت کے خوف سے ابو طالب نے اپنا دین بدل دیا، محمد کا کلمہ پڑھ لیا، اس لیے میں جو ہے تھوڑا سا بچ رہا ہوں. یہ بات پوری ہو گئی، مکمل ہو گئی. اب اس کے بعد آپ دیکھ لیں، پھر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب ایک دم آخری وقت قریب آ گیا تو میرے بھائی حضرت ابو طالب کے ہونٹ ہل رہے تھے، ان کے ہونٹ ہل رہے تھے، کچھ پڑھ رہے تھے، کچھ کہہ رہے تھے.
امام سیوطی نے اپنی کتاب میں روایت لی، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنا کان حضرت ابو طالب کے ہونٹوں پر لگا دیا، لگانے کے بعد کہتے ہیں کہ واپس حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے حضرت عباس نے فرمایا یا رسول اللہ، آپ کے چچا ابو طالب نے وہ کلمہ پڑھ لیا ہے، وہ بات کہہ دی ہے جو آپ ان سے کہہ رہے تھے، آپ ان سے کہلوانا چاہتے تھے۔ اب ایک روایت یہ ہے، امام سیوطی نے اس کو لیا، ان کے علاوہ اور کئی محدثین ہیں جنہوں نے اس روایت کو لیا ہے اور اپنی تصنیفات، اپنی تالیفات میں، اپنی کتابوں میں انہوں نے اس باقاعدہ اس روایت کو نقل کیا ہے، نوٹ کیا ہے۔ اب آپ اس روایت کو دیکھ لیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کو بھی دیکھ لیں۔ ایک طرف وہ شخص ہے جو حضرت ابو طالب کے انتقال کے وقت وہاں بیٹھا ہوا ہے۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبلہ شاہ صاحب خیریت سے ہیں آپ؟ اللہ کا احسان ہے جی، کرم ہے، شکر الحمدللہ۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بڑی دیر سے آپ تشریف لائے۔ ہاں بس ہمارے پاس جمعے کا وقت تھا، اور جمعہ کی یہاں پر پھر وہ 2 جماعتیں ہوتی ہیں، تو ابھی عصر کا وقت جو ہے وہ قریب ہے۔ اس وقت آپ پاکستان میں نہیں ہیں؟ نہیں، میں پاکستان میں نہیں ہوں، میں ادھر جرمنی میں ہوں۔ جرمنی میں؟ مطاع حسین صاحب کے یہاں؟ جی، میں یہ علامہ فراد حسین شاہ صاحب قادری دامت برکاتہم ہیں، منہاج القرآن سے، اور اللہ کا شکر ہے اس وقت یہ جرمنی میں ہیں، اور اللہ کا احسان ہے ہم بھی منہاج القرآن سے ہیں لیکن ہم انڈیا میں ہیں۔ ماشاء اللہ جی، ماشاء اللہ جی، تو میں ناظرین سے اپنے عرض کروں تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ایک طرف تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، اور وہاں پوزیشن ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتقال حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وقت نہ تو مکے میں تھے، نہ عرب میں تھے، نہ ہی ایمان لائے تھے اس وقت تک، اور نہ ہی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضرت ابو طالب سے ملاقات ثابت۔ باوجود اس کے ان سے روایت ہے کہ حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایمان قبول نہیں کیا، مومن نہیں تھے۔ دوسری طرف یہ روایت ہے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی، وہ روایت بھی ہم نے عرض کر دیا حضرات سے کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے وقت ان کے پاس تھے، ان کے گھر پہ تھے، اور انہوں نے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو خبر دی کہ یا رسول اللہ، اے میرے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو آپ اپنے چچا سے، میرے بھائی سے کہلوانا چاہ رہے تھے وہ انہوں نے کہہ دیا۔ اب یہ دونوں روایتیں ہم نے عوام کے سامنے پیش کر دی ہیں۔ اب سب سے پہلی بات تو یہ بتائیں کہ درایتاً اور روایتاً باتیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیادہ مضبوط ہو رہی ہیں یا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مضبوط ہو رہی ہیں؟ ایک چیز۔ دوسری چیز یہ ہے، اب کوئی یہ شبہ پیدا کرے کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے یا اس وقت تک کلمہ نہیں پڑھا تھا انہوں نے، اس لیے ان کی گواہی نہیں مانی جائے گی، تو پھر اگر یہ بات بھی پیش کرتا ہے تو پھر فنی اعتبار سے، وصولی اعتبار سے بڑی لمبی چوڑی بحث چلے گی، اس پر بڑی لمبی چوڑی بحث چل جائے گی، پھر نتیجہ بہت بھیانک اور انتہائی خطرناک ثابت ہوگا۔ یہ باتیں ہو گئیں۔ اچھا، اب دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ جن بزرگوں نے حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایمان کا قول کیا ہے، وہ بزرگ کوئی ہمارے یا آپ کے جیسے گلی کے مولوی صاحبان نہیں تھے۔ مثال کے طور پر یہی امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھ لیا جائے۔ امام سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نہ صرف یہ کہ ایک عالم تھے، محدث تھے، آپ مفسر بھی تھے، محدث بھی تھے، ایک عظیم سیرت نگار بھی تھے، بلکہ علماء نے حضرت امام سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو مجدد بھی لکھا ہوا ہے۔ تو یہ کہہ کر ہم جو ہے ون سائڈ نہیں ہو سکتے کہ حضرت ابو طالب کافر ہی تھے۔ اچھا، علاوہ ازیں یہ باتیں تو سامنے آ گئی، اب ہم خود اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی بات کریں۔ اعلیٰ حضرت نے مشہور
اپنی مشہور کتاب فتاوی رضویہ میں، یا اعلیٰ حضرت کی مشہور زمانہ کتاب فتاوی افریقہ ہے، فتاوی افریقہ میں اعلیٰ حضرت نے ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے تحریر فرمایا. آپ لکھتے ہیں کہ اگر کوئی عیسائی ہے یا کوئی نصرانی ہے، کوئی نان مسلم ہے، اسلام نہیں قبول کیا، اگر وہ اپنی زبان سے کلمہ پڑھے یا نہ پڑھے، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں فتاوی افریقہ میں کہ اگر کسی عیسائی نے اپنی زبان سے کلمے کا معنی جانا یا نہیں جانا، بلکہ اگر اس نے اپنی زبان سے کلمے کے الفاظ بھی نہ کہے ہوں، اگر اس نے صرف اپنے مذہب کو غلط سمجھ لیا، اسلام کو سچ سمجھ لیا، تو اس پر بھی اسلام کا حکم نافذ ہوگا، اس کو مسلمان اور مومن کہا جائے گا. اعلیٰ حضرت نے یہ مسئلہ لکھا فتاوی افریقہ میں. اب میری سمجھ میں بات یہ نہیں آتی ہے کہ وہ ابو طالب، جس ابو طالب نے ہمیشہ دین اسلام کو سچا دین سمجھا، وہ ابو طالب جس نے پوری زندگی بتوں کی مذمت کی، وہ ابو طالب جس نے پوری زندگی رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حفاظت کی، رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں فرمایا کہ مجھے معلوم ہے، میں سچائی یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ محمد کا دین سچا دین ہے، محمد کا مذہب سچا مذہب ہے، محمد سچے رسول ہیں. جس ابو طالب نے ساری زندگی اسلام کے خطبے پڑھے، بانی اسلام کے خطبے پڑھے، قرآن کے خطبے پڑھے، اللہ وحدہ لا شریک کے خطبے پڑھے، اب اس ابو طالب کے ایمان کے لیے کہاں سے کون سی روایت آپ لانا چاہتے ہیں؟ یا اس ابو طالب کا کفر کیا موقوف یا مقطوع روایتوں کے سہارے اس ابو طالب کا کفر آپ ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ یہ کون سی آپ خدمت انسانیت کر رہے ہیں؟ کون سی خدمت اسلام آپ کر رہے ہیں؟ میں کہہ رہا ہوں کون سی آپ اسلام کی خدمت کر دیں گے؟ ہم کہتے ہیں کہ اگر آپ حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کفر ثابت کر لے جائیں تو یہ آپ کون سی خدمت کر دیں گے اسلام کی؟ کون سا کارنامہ بہت بڑا آپ انجام دے دیں گے؟ میری سمجھ میں تو نہیں آتا کچھ. دوسری طرف اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضیہ میں لکھا کہ اگر کسی بات کے یا کسی کی بات کے 100 پہلو ہوں، 100 جزیے ہوں، 100 پہلوؤں میں 99 پہلو کفر کے نکلے، ایک پہلو اسلام کا نکلے، تو 99 کفر کے پہلوؤں کو آپ نہ دیکھیں بلکہ ایک اسلام کے پہلو کو دیکھتے ہوئے اس کے اسلام کا قول کریں، اس کے اسلام کی بات کریں. یہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے فتاوی رضویہ میں متعدد جگہوں پر لکھا ہے. دوسری کتابوں میں اعلیٰ حضرت نے متعدد مرتبہ اس چیز کو لکھا، اس جزئیے کو، اس بات کو، اس مسئلے کو. میں کہتا ہوں حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساری زندگی حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت کرنا ایمانی پہلو نہیں ہے ان کی زندگی کا. ساری زندگی حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ڈھال بن کر رہنا ان کے ایمان کا پہلو نہیں ہے، اس سے ان کے ایمان کا پہلو نہیں نکلتا ہے. 3 سال تک شعبے ابو طالب میں درختوں کے چھالے اور پتے کھا کر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینا یہ ابو طالب کی ایمان کا پہلو نہیں ہے. اس میں پھر اور کون سا ایمان کا پہلو ہوتا ہے؟ اس کے علاوہ حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں قصیدہ لامیہ لکھا، لمبا چوڑا کلام لکھا، وَبْيَزَّا وَاسْتَسْقَى الْغَمَامُ غَمَامُ بِوَجْهِهِ شمال الیتامی عصمۃ للارامل. اس کو امام بخاری نے بھی نقل کیا ہے. لمبے چوڑے قصیدے نعت کے اشعار لکھے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں. کیا سینکڑوں اشعار جو حضرت ابو طالب نے شان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں لکھے ہیں، ان اشعار سے حضرت ابو طالب کی ایمان کا پہلو آپ نہیں نکال پا رہے ہیں. مجھے حیرت ہوتی ہے کہ اتنا زیادہ لوگ جزم کیوں کرتے ہیں حضرت ابو طالب کی کفر پر. دوسری بات، فیصلہ کن بات میں عرض کر دوں مختصر لفظوں میں، ہر چند کی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کفر کو ہی اپنا عقیدہ بتایا، ان کے کفر پر ہی انہوں نے اپنی بات رکھی ہے. اعلیٰ حضرت کے نزدیک حضرت ابو طالب کافر ہیں. جو دلائل اعلیٰ حضرت کو ملے شرح المطالب میں، جو دلائل اعلیٰ حضرت نقل کیے، ان دلائل سے اعلیٰ حضرت نے حضرت ابو طالب کا کفر ثابت کیا. ان تمام کے باوجود اعلیٰ حضرت نے اپنی اسی کتاب شرح المطالب فی مبحث ابی طالب کے آخری صفحات پر الحاصل نتیجہ کلام کے طور پر ایک بڑا صاف، بڑا واضح جملہ لکھا. اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کہ حضرت ابو طالب کا کفر
ابو لہب ابو جہل کی طرح اتنا شدید نہیں تھا کہ اگر کوئی حضرت ابو طالب کو مومن کہے تو اس کی تکفیر کی جائے. یہ جملہ اللہ حضرت نے لکھا ہے. یعنی اگر کوئی حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مومن کہتا ہے، حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مومن ہونے کی بات کرتا ہے، حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مومن مانتا ہے، مومن ماننے کا مطلب ہوا پھر جنتی بھی مانے گا، نجات یافتہ بھی مانے گا. اگر کوئی حضرت ابو طالب کو مومن مانے، نجات یافتہ مانے، جنتی مانے، تو ایسے کسی شخص کی تکفیر نہیں کی جائے گی، ایسے کسی شخص کو کافر نہیں کہا جائے گا. مجھے حیرت اس بات پر ہوتی ہے کہ اعلیٰ حضرت نے اتنی صاف بات لکھ دی، اس کے باوجود حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کفر پر جزم کرنا، حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان ثابت کرنے والے یا حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کو مومن ماننے والوں پر اتنی شدید تنقید کیوں کی جا رہی ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا سبب ہے؟ جن لوگوں نے حضرت ابو طالب کو کافر کہا، کافر لکھا، ان لوگوں کو آج تک مومن ماننے والے کسی شخص نے جس کا تعلق اہل سنت سے ہو کافر نہیں کہا، گمراہ نہیں کہا، بد مذہب نہیں کہا، اہل سنت سے خارج نہیں کہا، کچھ بھی نہیں کہا. لیکن جو لوگ حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایمان کی بات کرتے ہیں، ان کو وہ لوگ اہل سنت سے خارج قرار دیتے ہیں، شیعہ کہنے لگتے ہیں، شیعہ زدہ کہنے لگتے ہیں. جو لوگ کفر ابو طالب کے قائل ہیں، یہ معیار کہاں سے ملا ہمیں؟ یہ اختیار، یہ ادھیکار، یہ اتھارٹی کس نے دی؟ اعلیٰ حضرت تو یہ لکھتے ہیں کہ اگر کوئی ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، حضرت ابو طالب کو اگر کوئی مومن کہے تو آپ اس کو کافر نہ کہو. پھر آپ کون ہوتے ہیں اس کو شیعہ کہنے والے؟ اگر حضرت ابو طالب کو میں مومن مانتا ہوں تو کسی دوسرے کو کیا حق پہنچتا ہے کہ مجھ کو شیعہ کہے، مجھ کو رافضی کہے، مجھ کو شیعیت زدہ کہے، مجھ کو رفض سے متاثر کہے؟ یہ کیا ادھیکار پہنچتا ہے کسی کو؟ اگر کوئی اپنے آپ کو اعلیٰ حضرت کا معتقد مانتا ہے اور معتقد ماننے کے بعد بھی ایسا عمل کرتا ہے تو سچی بات یہ ہے کہ اس نے یا تو اعلیٰ حضرت کو سمجھا نہیں، یا تو اعلیٰ حضرت کے نام پر صرف اپنا بازار چمکاتا ہے اور اعلیٰ حضرت کے مشن اور ان کے اعتقاد، ان کے مسلک سے ہزاروں میل دور پڑا ہوا. آپ میری باتوں کو شرح المطالب میں اطمینان و سکون کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں. بلکہ ابھی ماضی قریب میں ہفتہ 10 دن 15 دن پہلے الحمدللہ تقریباً 26-27 صفحات پر مشتمل میں نے ایک پورا رسالہ ہی تحریر کر دیا اس موضوع کو لے کر، 2-3 باتوں کو لے کر. یہ چیز رہی. تو جس نے بھی مجھ سے سوال کیا حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان یا کفر کے تعلق سے، ہمارا موقف میں نے بتا دیا. تین اعتقاد پائے جاتے ہیں، تین نظریات پائے جاتے ہیں حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے. امت کا ایک طبقہ، علماء کا ایک طبقہ حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مومن کہتا ہے، امت کا ایک طبقہ حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کافر کہتا ہے، اور ایک طبقہ نہ مومن کہتا ہے نہ کافر کہتا ہے، سکوت اختیار کرتا ہے. یہ تین طبقے حضرت ابو طالب کے تعلق سے شروع سے امت میں پائے جاتے ہیں. اب یہاں ایک نقطہ میری سمجھ میں آ رہا ہے، میرے ذہن میں آ رہا ہے، وہ یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کتنی عظیم الشان ذات ہے، کتنی جلیل القدر آپ کی شخصیت ہے کہ اگر حضرت ابو طالب کو تم مومن کہتے ہو تب بھی تم صحیح ہو، حضرت ابو طالب کو کافر کہتے ہو جب بھی تم صحیح ہو، اور انہیں اگر نہ مومن کہو نہ کافر کہو جب بھی تم صحیح ہو. کائنات میں میرے خیال سے امت محمدیہ میں شاید پہلا فرد سیدنا ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے جن کو کافر کہنے والا بھی ٹھیک ہے، مومن کہنے والا بھی ٹھیک ہے، نہ کافر کہے نہ مومن کہے، سکوت اختیار کرے وہ بھی ٹھیک ہے. ایسی عظیم ذات بنا دی اللہ پاک نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نگہبان، آپ کے محافظ اور آپ کے حصار سیدنا ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی.
اب امت میں ایک بڑا طبقہ وہ ہے جس کو ہم صوفی کہتے ہیں، صوفیہ کا طبقہ، اصحاب طریقت کا طبقہ، جو صاحبان طریقت ہیں۔ اصحاب طریقت میں 99% اصحاب، افراد، حضرات ایسے لوگ ہیں جو حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان کے قائل ہیں، آپ کے ایمان کی بات کرتے ہیں۔ تو اب اگر کوئی صوفیاء کرام کے طرز عمل کو اپناتے ہوئے حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایمان کی بات کرے تو خبردار کسی کو یہ رائٹ نہیں پہنچتا کہ اس کو کافر کہے یا اس کو شیعہ کہے یا اس کو رافضی کہے۔ اعلیٰ حضرت نے احکام شریعت میں ایک بات لکھی، اعلیٰ حضرت نے ایک چیز لکھی احکام شریعت میں۔ حضرت میر عبد الواحد بلگرامی رحمت اللہ علیہ، ہندوستان میں بلگرام ایک شہر ہے ہردوئی ضلع میں، اتر پردیش میں۔ بلگرام میں ایک بڑی عظیم شخصیت پیدا ہوئی جن کو حضرت میر عبد الواحد بلگرامی رحمت اللہ علیہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ حضرت میر علیہ رحمت الرضوان نے ایک کتاب لکھی 7 سنابل۔ اس 7 سنابل کے تعلق سے اعلیٰ حضرت نے فرمایا 7 سنابل وہ کتاب ہے جسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں شرف قبول حاصل ہے، یعنی 7 سنابل مقبول بارگاہ رسالت کتاب، جس کو اعلیٰ حضرت نے باقاعدہ لکھا، اور اس کی اعلیٰ حضرت کی تحریر میں پیش کر رہا ہوں احکام شریعت کی، کہ اعلیٰ حضرت نے 7 سنابل کو مقبول بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مانا۔ اس 7 سنابل میں حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان کا باقاعدہ قول موجود ہے، لمبی چوڑی اس میں انہوں نے واقعہ پورا لکھا کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک آدمی آیا، حضور پاک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اے علی کیا تم جانتے ہو اللہ تعالیٰ نے آج مجھے ایک بڑی کرامت سے نوازا۔ حضرت علی نے کہا یا رسول اللہ فرمائے کیا بات ہے، کون سی کرامت ہے، کون سا معاملہ ہے، کیا مسئلہ ہے، کیا بات ہے؟ تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے میرے لیے میری ماں، میرے باپ، میرے چچا تینوں کو زندہ کیا، تینوں اپنی قبروں سے مٹی کو اپنے سر سے قبر کی مٹی کو جھاڑتے ہوئے اٹھے، میرے پاس آئے، میں نے انہیں کلمہ پڑھایا، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کروایا، اپنی رسالت کا اقرار کروایا، اور پھر یہ کام جب ہو چکا تو وہ تینوں خوش خوش اپنی قبروں میں واپس چلے گئے۔ یہ حضرت میر عبد الواحد بلگرامی کی کتاب 7 سنابل میں موجود ہے، اور وہ 7 سنابل وہ کتاب ہے جس کو اعلیٰ حضرت علیہ رحمت الرضوان نے مقبول بارگاہ رسالت لکھا ہوا ہے۔ اب کہنے کا مطلب میرے یہ ہے، اگر آپ سیدنا حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کفر پر جزم کریں گے، جبر کریں گے، اور ان کے مومن کہنے والوں پر آپ تشدد کریں گے، انہیں شیعہ کہیں گے، رافضی کہیں گے، پھر معاملہ بڑا لمبا جائے گا۔ حضرت میر عبد الواحد بلگرامی علیہ الرحمۃ کو آپ شیعہ بنائیں گے، انہیں بھی شیعہ کہنا پڑے گا۔ اگر حبیب الرحمن علوی، حبیب الرحمن مداری حضرت سیدنا ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مومن کہنے کی وجہ سے شیعہ ہے، یا آپ اس کو رافضی کہتے ہو، تو پھر حضرت میر عبد الواحد بلگرامی کو آپ کیا کہیں گے؟ حضرت علامہ ابن عربی کو آپ کہیں گے کیا کہیں گے؟ حضرت بندہ نواز گیسی دراز کو آپ کیا کہیں گے؟ حضرت محبوب الہی نظام الدین اولیاء کو آپ کیا کہیں گے؟ حضرت امام جلال الدین سیوطی کو آپ کیا کہیں گے؟ امام قسطلانی کو آپ کیا کہیں گے؟ اکابر علماء اہل سنت، محدثین اہل سنت، صوفیاء اہل سنت، مجددین اہل سنت آپ کو حضرت ابو طالب کا ایمان ماننے والوں کی لسٹ میں موجود ملیں گے۔ اگر آج کسی مومن کہنے والے پر آپ شیعیت یا رفض کا فتویٰ نافذ کرو گے تو آپ کا یہ فتویٰ صرف 14ویں صدی کے مولوی صاحب، مولانا صاحب کے لیے نہیں ہوگا، بلکہ آپ کا وہ فتویٰ اس صدی سے لے کر دور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جائے گا، حضور کے چچا حضرت عباس تک جائے گا، ان کے بیٹے حضرت عبداللہ تک جائے گا۔ پھر آپ کو سب کو لینا پڑے گا، سب پر آپ کو شیعہ ہونے کا فتویٰ نافذ کرنا پڑے گا۔ اس لیے بہتر یہی ہے، اعلیٰ حضرت نے جو اپنی کتاب شرح المطالب میں لکھا، اس کو آپ معیار بنائیں، اس معاملے میں اس کو آپ فالو کریں، اس کو آپ سمجھیں، اس کا آپ مطالعہ کریں۔ صاف لکھا اعلیٰ حضرت نے، نہ کفر ایسا تھا کہ انہیں مومن کہنے والوں کی تکفیر کی جائے، نہ ایمان ایسا تھا کہ ان کو کافر کہنے والوں کی تکفیر کی جائے۔
اگر کوئی حضرت ابو طالب کو مومن مانتا ہے تو مومن مانے، اس کو کافر نہ کہو. اگر کوئی کافر مانتا ہے تو کافر مانے، کافر ماننے کے سبب بھی اس کو کافر نہ کہو. یہ اعلیٰ حضرت کا حکم ہے. آخری نتیجہ، جو نتیجے والی بات اعلیٰ حضرت نے لکھی ہے. الحمدللہ اعلیٰ حضرت کے استاذ، اعلیٰ حضرت کے شیخ حضرت علامہ مفتی زینی احمد زینی دہلان مکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے بھی کتاب لکھی. بہت سارے علماء نے کتابیں لکھی، ہمارے بزرگوں نے کتابیں لکھی. اور الحمدللہ ہمارا تعلق تو دنیا جانتی ہے کہ ہم آل انڈیا علماء مشائخ بورڈ سے ہیں، ہم بورڈ کے ایگزیکٹو ممبر ہیں. ہمارا تعلق مجدد تعلیمات اشرفیہ قاسم نعمات مخدوم سمنا حضور اشرف ملت علامہ سید محمد اشرف میاں قبلہ دامت برکاتہ قدسیہ سے ہے. ہمارے بورڈ کا موقف صاف ہے، واضح ہے. ہمارا بورڈ حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان کا قائل ہے، اور یہی چیز الحمدللہ آج بھی اہل سنت میں یہ چیز کم سے کم 80% اہل سنت کا جو طبقہ ہے، 80% اہل سنت کا طبقہ آج بھی حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معتقد ہے اور آپ کے ایمان کا قائل ہے. میں گزارش کروں گا کہ علامہ فرحات حسین شاہ صاحب قبلہ دامت برکاتہم جو منہاج القرآن انٹرنیشنل جرمنی سے ہیں، حضرت سیدنا ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے آپ بھی کچھ ارشاد فرمائیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اہل بیتہ و صحبہ وبارک وسلم. سب سے پہلے تو قبلہ مفتی صاحب آپ کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے انتہائی اہم نوعیت کے اس پروگرام کا جو ہے وہ آغاز کیا ہے. اللہ کرے کہ تمام علماء حق کو، علماء ربانیین کو یہ اللہ پاک توفیق عطا فرمائے کہ خانوادہ نبوت کے چشم و چراغ جتنی عظیم پاک ہستیاں ہیں ان کے ایمان کے حوالے سے ان کی شان، عظمت، افادیت، اہمیت کے بارے میں اس طرح کے پروگرام جو ہیں وہ منعقد ہوتے رہیں. ماشاءاللہ میں نے بے شک پروگرام میں تھوڑا دیر سے شرکت کی کیونکہ آج جمعۃ المبارک کا دن ہے اور ہمارے ہاں دن کو جو ہے وہ جمعے کی یہاں پر 2 جماعتیں ہمیں کروانی پڑتی ہیں، جگہ اتنی بڑی نہیں ہے، تو ساتھ ہی پھر عصر بھی ہو جاتی ہے، تو اس طرح میں ساری گفتگو تو نہیں سن سکا. لیکن آپ نے ان تمام آیات کا، ان تمام روایات کا اچھے طریقے سے جو ہے وہ احاطہ کیا ہے اور ان کا بڑے مدلل انداز میں آپ نے بات چیت کی ہے کہ یہ ساری روایات جو ہیں یہ ان کو پڑھنے سے اور ان کو اچھی طرح غور کرنے سے محسوس ہوتا ہے اور معلوم ہوتا ہے کہ یہ گھڑی گئی ہیں اور یقیناً یہ جو عظیم ہستیاں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے نام بولے جاتے ہیں یا ان کی طرف جو ہے کوئی غلط منسوب کی گئی ہیں، اور اس طرح حضرت ابو طالب علیہ السلام کے ایمان کو کفر میں بدلنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور یہ ایسا سلسلہ تکفیریت جو ہے وہ شروع سے ہی چلا آ رہا ہے جو آج کے دن تک قائم و دائم ہے. ایک طرف تو ہم حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات پڑھتے ہیں کہ کسی ایک صحابی کی بھی تم اقتداء کرو تو تم ہدایت پا جاؤ گے. المرء مع من احب، جس سے انسان نے محبت کی اسی کے ساتھ اس کا حشر ہوگا. تو جناب حضرت ابو طالب انہوں نے تو ساری زندگی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے ساتھ محبت کی، اور محبت ہی نہیں کی بلکہ محبت کا حق ادا کیا. اور آپ کی پوری زندگی کے بارے میں سارے لوگ جانتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچپن سے لے کر جوانی تک اور نبوت کے ایام تک سب دنوں میں شیب ابی طالب ہو یا دیگر جتنے امور ہیں، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے اگر غار ثور میں کچھ لمحے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ گزارے تو اس سے آپ کو شان صحابیت اور آپ کی شان اور عظمت کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا. تو سیدنا ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو وہ عظیم ہستی ہیں کہ جنہوں نے ساری زندگی اپنی نگاہیں بارگاہ مصطفیٰ کے ساتھ جو ہے وہ جوڑ کے رکھی ہیں اور اپنی نگاہ ہٹائی نہیں ہے ذات رسالت مآب کے چہرہ سے.
کوئی ایک نظر ایمان کی حالت میں ایک نظر کوئی محبت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیتا ہے تو اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے. اور جس نے ساری زندگی اپنی نگاہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے ہٹائی نہیں ہے تو اس کو اللہ کے انعامات کی عنایات اور عطایات کا عالم کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس ہستی کو کیا کیا نعمتیں عطا کرتا ہوگا جس نے ساری زندگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کو پیار سے، محبت سے، خلوص سے، شفقت سے دیکھتے رہے ہیں. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں، ہم دیکھتے ہیں کہ جو شان صحابیت ہے، صحبت کی وجہ سے، سنگت کی وجہ سے جو انسان حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنگت میں رہا، والذین معہ کی نسبت میں رہا، معیت میں رہا، تو اس کو اتنا بڑا مقام ملتا ہے، مرتبہ ملتا ہے کہ وہ شان والا بھی بن جاتا ہے، عظمت والا بھی بن جاتا ہے. تو جناب حضرت ابو طالب وہ عظیم ہستی ہیں کہ جن کو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے اوپر کا ایک مقام ہے، وہ شان انضمامیت ہے. صحابی تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سن کر، کلمہ پڑھ کے جو ہے وہ مومن بنتا ہے، مسلمان بنتا ہے. تو جناب حضرت ابو طالب جو ہیں وہ تو ایسے پیوست ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ، ایسے جڑے ہوئے ہیں کہ ابھی نبوت آئی بھی نہیں ہے اور اس وقت سے ہی آپ پہچانتے ہیں کہ یہ اللہ کے رسول ہیں. اور اسی وقت سے ہی، جیسے آپ نے بھی بیان فرمایا کہ آپ کے خطبات دیکھ لیں، آپ کے اشعار دیکھ لیں، آپ کا نکاح پڑھانا دیکھ لیں، آپ کی تمام زندگی کو ہم دیکھ لیں، تو اس سارے میں وہ اللہ کی حمد بیان کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اللہ وحدہ لا شریک کی شان اور عظمت کا بیان کرتے ہوئے، اس کی حمد و ثنا بیان کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. اور اپنے پیارے بھتیجے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لب و رخسار کی باتیں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، آپ کے حسن و جمال کی باتیں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور آپ کے سامنے سینہ سپر ہو کر، ڈھال بن کر کھڑے ہو جاتے ہوئے نظر آتے ہیں. تو جس نے اپنی پوری زندگی لگا دی ہو اور ان کی اگر کوئی تکفیریت کے بارے میں دلائل اکٹھے کرے یا ان کی تکفیریت پر زور دے، میرے خیال کے مطابق تو شاید اس کی عقل کام نہیں کر رہی ہے، یا اس کا فہم جو ہے، ادراک، وہ اتنا بیدار نہیں ہے کہ جہاں تک اس کو بیداری تک جانا چاہیے تھا وہاں تک وہ پہنچا نہیں ہے، جس وجہ سے وہ جناب حضرت ابو طالب سلام اللہ کی بارگاہ میں اس طرح کی باتیں جو ہے وہ کرنے کی کوشش کرتے چلے جا رہے ہیں. تو آج کی جو آپ نے روایات بیان کی ہیں، جن آیات کا حوالہ لیا جاتا ہے، ان آیات کا بھی آپ نے جو ہے وہ اچھے طریقے سے بیان فرمایا ہے، تو میں ان کو دہرانا نہیں چاہتا. میں صرف اتنا اس مختصر سے وقت میں بتانا چاہوں گا کہ جناب حضرت ابو طالب کی قربانیاں، آپ کا ایثار، آپ کی وفاداری، اور آپ جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وفا بن کے رہے، ڈال بن کے رہے، یہ کسی اور کے دامن میں آپ کو اس طرح کی ساری نعمتیں نظر نہیں آئیں گی. جس طریقے سے آپ نے فآوا جو حضور کے بارے میں باری تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، والضحى والليل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى. تو شان آوا جو ہے پناہ میں دینا، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے چچا کی پناہ میں آنا، یہ شانیں، یہ عظمتیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جناب حضرت ابو طالب کی بیان کی ہیں. ان کی طرف کسی بندے کا دھیان جو ہے وہ نہیں جاتا ہے. اور دوسری طرف جو ہے وہ اگر دیکھیں، مثال کے طور پہ ہمارا یہ ایمان ہے، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غار ثور میں اگر وہاں پر تکلیف دیکھی ہے، غم دیکھا ہے، حضور کے ساتھ رہے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کیا ہے، تو یہ ان کی شان ہے، یہ ان کی عظمت ہے، یہ ان کی استقامت ہے، اور اس کا ہم بیان بھی کرتے ہیں، ہمارے ایمان اور عقیدے کا حصہ بھی ہے. تو جناب حضرت ابو طالب کو دیکھا جائے کہ 3 سال تک، 2.5 سال بعض روایات میں ہے، بعض پونے 3 سال تک کا عرصہ شیب ابی طالب میں جاتا ہے، جہاں پتے کھا کے گزارا کرنا پڑا ہے، جہاں پر ماؤں کی چھاتیوں سے دودھ جو ہے وہ خشک ہو گیا تھا، جہاں پر نہ کھانے کو تھا نہ پینے کو تھا، جہاں پر جو ہے وہ سوشل بائیکاٹ کر دیا گیا تھا. تو اس وقت کون تھے جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے
ڈھال بنے ہوئے تھے اور آپ کا ساتھ دے رہے تھے، وہ جناب حضرت ابو طالب ہیں. اور پھر ساری زندگی جناب مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا علیہ السلام آپ کی زندگی کو پڑھ کر دیکھا جائے انہیں کس نے تیار کیا، انہیں کس نے جو ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مائیت میں، آپ کی پرورش میں، آپ کی تربیت میں رکھا، وہ جناب حضرت ابو طالب ہیں. طالب کے گرد ایمان گھومتا رہا ہے، نبوت جناب حضرت ابو طالب کے گرد گھومتی رہی ہے. تو اب تو ماشاءاللہ بحمدہ تعالی ہمارے اہل سنت کے کافی سارے علماء نے اس پر بہت کام کیا ہے، اور علمی سطح پر اور تحقیقی سطح پر ابھی پاکستان کے ایک عالم دین ہے محترم علامہ ڈاکٹر شفاقت علی فریدی صاحب دامت برکاتکم قدسیہ جیلم سے ہیں، آج کل وہ لاہور میں آ گئے. انہوں نے 12 جلدوں میں عرفان ابی طالب لکھی ہے کتاب، وہ 12 جلدوں میں، اور انہوں نے پھر قرآن مجید کی آیات سے اور انہوں نے دلیل قطعی کے ساتھ آپ کا ایمان جو ہے وہ ثابت کیا ہے ان کتب کے اندر. انشاءاللہ وہ کتابیں بھی جو ہیں وہ عوام کے سامنے آ جائیں گی. لہٰذا ہمیں یہ چاہیے کہ ہم ایسے لوگوں میں شامل ہوں جو لوگ، جیسے آپ نے کہا کہ اگر کسی کے اندر 99 کفر کی علامتیں ہیں اور ایک علامت ایمان کی ہے تو اس ایمان کی علامت کی طرف جو ہے وہ انسان کو جانا چاہیے. تو جناب ابو طالب تو ایسے ہیں کہ جن کے اندر آپ کو جو ہے وہ 99 جو ہے وہ ایمان کی علامتیں ہی نظر آتی ہیں، اور جو دیگر علامتوں کو اگر کہیں تو یہ جو روایات جن کا آپ نے اچھے طریقے سے جو ہے وہ جواب دیا ہے کہ یہ لوگ اس وقت ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، بعض لوگ جو ہیں وہ طلقاء میں سے ہیں، بعض لوگ جو ہیں وہ جتنی بھی اس کی روایات پیش آئی ہیں ان روایات کو اگر دیکھا جائے، سامنے رکھا جائے، آیات کو سامنے رکھا جائے، یہ تو نعوذ باللہ جناب سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا آپ کے بھی ایمان کو جو ہے وہ مشکوک کرتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں، آپ کی والدہ ماجدہ کے ایمان کو بھی مشکوک کرتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں. تو یہ ان کا شان نزول اگر اس طریقے سے ان راویوں کی بنا پر ہم اگر پڑھ کے لائیں گے تو پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے تو خاندان کا کوئی شخص بچے گا نہیں ہے. پھر تو بچیں گے وہی لوگ جو ساری زندگی دین اسلام کی دشمنی کرتے رہے، ساری زندگی دین اسلام کو نقصان پہنچاتے رہے، اور فتح مکہ کے بعد ڈر کے مارے یا جس بہانے خسرے سے انہوں نے اسلام کو قبول کر لیا تو حضور نے فرما دیا لا تثریب علیکم اليوم. آپ کی شفقت تھی، آپ کے شان رحمانیت تھی، آپ جو ہے رحمت للعالمین تھے. تو وہ لوگ جو ہے پھر جب قابض ہو گئے تو انہوں نے روایتیں بھی گھڑی اور انہوں نے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ زور سے دھون دانسری سے ہر اعتبار سے جو کام کیا، ان کو تو ہم صحابی شامل ثابت کرنے کے لیے بڑے بڑے سیمینار کرتے ہیں، بڑی بڑی جو ہے وہ کانفرنسز کرتے ہیں، اور ان کے جو ہے وہ لنگر جو ہے وہ کئی جگہوں پہ جو ہے وہ جاری ہو رہے ہیں، ان کے نام کے مدرسے بنانے کی جو ہے وہ کوشش کی جا رہی ہے. تو جن لوگوں نے ساری زندگی دین اسلام کا دفاع کیا، بچپن سے لے کر جوانی تک، جوانی سے لے کر لڑکپن آگے بزرگی تک، اور تا دم وصال جو گرانا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر اپنا تن من دھن جان مال عزت سب کچھ قربان کرتا رہا ہے، جنہوں نے بھوک بھی دیکھی آپ کی خاطر، پیاس بھی دیکھی آپ کی خاطر، جنہوں نے بندگی کا بھی حق ادا کیا اور غلامی کا بھی حق ادا کیا، حضور کی ذات کے ساتھ قلبی حبی اور اس کی تعلق کا بھی حق ادا کیا، ان کے ہم جو ہے وہ اگر کفر کی بات کریں، ان کے جو ہے وہ ایمان مومن اور مسلمان ہونے کی نہ بات کریں، تو میں سمجھتا ہوں یہ ہمارے ایمان کی کمزوری ہے، اور ہماری جو قلبی اور روحانی بیداری ہے اس کے اندر بہت بڑا ایک فرق ہے. میں ایسے تمام لوگوں کو کہوں گا جو ہمارے علماء اہل سنت ہیں اور وہ کوئی اس بارے میں کوئی اگر شکوک و شبہات رکھتے ہیں اپنے ذہن میں جناب حضرت ابو طالب کے حوالے سے، وہ تھوڑا سا مراقبہ کریں، اللہ کی بارگاہ میں دعا کر کے کچھ دن نفل پڑھ کے سو کے دیکھیں، انشاءاللہ ان کو خواب کے عالم میں یہ نظر آئے گا کہ جناب حضرت ابو طالب کے ایمان پر شک کرنا خود اپنے ایمان پر شک کرنے کے برابر ہے. اور ہمارا ایمان تبھی سلامت رہ سکتا ہے جب ہم خانوادہ نبوت کے ایک ایک چشم و چراغ کے ساتھ جنہوں نے آپ کے ساتھ وفا کی، اثار کیا، قربانی کی، ان سب کے ساتھ ایمان کا، عقیدت کا، الفت کا، محبت کا تعلق قائم رکھیں. تو اسی میں ہمارا ایمان سلامت ہے. دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں عمل کی نعمت عطا فرمائے. ماشاءاللہ بڑی خوبصورت گفتگو آپ نے فرمائی الحمدللہ تعالی. قبلہ حضور شیخ الاسلام دامت برکاتہم القدسیہ کا خطاب بھی بڑا لمبا چوڑا اس موضوع پر ہے.
جی آپ کی کتاب بھی جو ہے وہ چھپنے کے مراحل میں ہے، اس میں کچھ چیزیں ہیں. اصل میں یہ ہے کہ منہاج القرآن جو ہے، منہاج القرآن کے پلیٹ فارم سے ہمیشہ یہ کوشش کی جاتی ہے کہ اعتدال کی راہ کو اپنایا جائے، کسی قسم کی انتہا پسندی بھی نہ کی جائے، اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی جو عظیم ہستیاں ہیں ان کا ادب اور احترام جو ہے وہ ہر صورت برقرار رہنا چاہیے، اور اس میں بے ادبی اور گستاخی کا پہلو نہ پایا جائے. تو اصل میں جو روایات یہاں پر بیان ہوئی ہیں اور جو باتیں صحابہ اکرام کے ساتھ منسوب کر دی گئی ہیں، ان کا اگر صحیح طریقے سے روایت درایت کے اصول و ضوابط کو مد نظر رکھ کر دیکھا جائے تو پھر یہ ہے کہ کچھ میں بھی بات میں بیان کرنے میں لکھنے میں پھر ان کی شان اور عظمت پر بھی کچھ حرف آئے، تو اس سے بچنے کے لیے یہ کوشش کی جاتی ہے کہ ان پر ہم زیادہ جرح و تعدیل نہ کریں، اور صرف شان عظمت اور فضائل جو جناب حضرت ابو طالب کے ہیں ان کو بیان کیا جائے. وہی اس چیز پر دلالت کرتے ہیں کہ آپ ایمان پر تھے، ایمان پر ہی آپ کا وصال ہوا ہے، اور باقی جو گڑھ کے اور بنا کے ان کی طرف منسوب کیا گیا ہے اس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. ماشاءاللہ، یہ تو بات بالکل صحیح ہے. منہاج القرآن واقعتاً راہ اعتدال کا قائل ہے، اور الحمدللہ ہمارے ہاں حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان کے تعلق سے انڈیا میں بھی اچھا کام ہو رہا ہے، لوگ کام کر رہے ہیں، اور اس میدان میں منہاج القرآن انڈیا بھی الحمدللہ پیش ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. رمضان شریف سے پہلے ہم نے کام شروع کیا اپنے یہاں اس موضوع پر، اور اس کے لیے سب سے بڑا تعاون منہاج القرآن انٹرنیشنل انڈیا صوبہ پنجاب کے صدر محترم علی جناب محمد سراج بھائی قادری جو لدھیانہ سے ہیں، پنجاب سے، اچھا سب سے بڑا تعاون ان کا شامل حال رہا، اللہ کا شکر ہے. تو میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ قبلہ حضور کے براہ راست شاگرد بھی ہیں، اور بڑا گہرا آپ کا ربط ہے قبلہ حضور سے. قبلہ حضور سے ملاقات ہو تو ان سے بھی دعا کے لیے فرمائیں، میرے لیے بھی، ہمارے سراج بھائی کے لیے بھی، اور پوری دنیا میں جہاں تو ویسے آج رات ملاقات قبلہ حضور سے ٹیلی فون پہ بات ہوئی گزشتہ رات کوئی، تو کوئی ان سے دعا لینی تھی تو آپ نے عظیم شفقت فرمائی اور آپ نے شفقت میں دعا کی. انشاءاللہ آپ کا ذکر خیر بھی کریں گے ضرور جناب. بڑی خوشی ہوئی آپ کو دیکھ کر، آپ سے مل کے. تو انڈیا میں منہاج القرآن علماء کونسل کا قیام یقیناً آپ نے عمل میں لایا ہوگا. تو پاکستان میں بھی ہم نے جو ہے پاکستان کے تمام علماء کو، مشائخ کو اکٹھا کیا ہے. ابھی جو ہے وہ نظام المدارس کے نام سے جو ہے وہ اس طرح جیسے ہمارے ہاں وفاق المدارس ہے اور تنظیم المدارس ہے، اسی طرح نظام المدارس منہاج القرآن کا اپنا جو ہے وہ سرٹیفائیڈ ہو گیا ہے، اور اس میں بھی علماء جو ہے وہ کام کر رہے ہیں. تو باقی آپ سے ٹیلی فون پر بھی انشاءاللہ رابطہ کروں گا میں کہ آپ کو پاکستان سے ہمارے کچھ علماء حضرات ہیں، علماء میں سے جو اس پہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، تو ان سے آپ کا براہ راست رابطہ بھی کروائیں گے انشاءاللہ. آپ سے بھی دعا کی درخواست ہے. قبلہ پیر زادہ ممتاز حسین قادری صاحب سے بھی سلام عرض کیجیے گا، دعا کے لیے فرمائیے گا. قبلہ حضور سے ضرور دعا کروا دیجیے گا، میرے لیے بھی، محترم سراج بھائی لدھیانہ پنجاب سے ہیں منہاج القرآن کے صدر کے لیے بھی. بالکل ٹھیک ہے جناب، انشاءاللہ ضرور. السلام علیکم.